حضرات آج ہمارا کتنا برا حال ہو چکا ہے، ذرا دیکھیں۔ اگر ہم کرانے کی دکان کھولیں، اگر ہم غلے کی دکان کھولیں، اگر ہم دودھ بیچیں، کوئی بھی کام کریں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ آئے، دھوکہ دے کر کے پیسہ آئے، لیکن پیسہ آئے۔ اب تیل بیچنے لگے، کرانے کی دکان ہے، اب چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ ملاوٹ کر دیں تاکہ کچھ پیسہ زیادہ آ جائے۔ غلہ بیچ رہے ہیں، اس میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دودھ بیچ رہے ہیں، اس میں پانی ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دھوکہ دے کر کے اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو زیادہ جو آمدنی ہو رہی ہے وہ حرام کی آمدنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی وجہ سے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، حلال پانی چھوڑ دیتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، سامنے جو ہے روح افزا ہے، سامنے سیب سنترا ہے، سامنے اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خون سے افطار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دھوکہ سے پیسہ حاصل کیا ہوا ہے، دھوکہ سے مال حاصل کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی سے حرام طریقے سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ وصول کر رہے ہیں، تو ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ اس لیے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کسی امیر کے ہاں سے تحفہ آیا، آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے اس تحفے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کو نچوڑا تو اس سے خون نکلنے لگا۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ تحفہ نہیں، غریبوں کا لوٹا ہوا مال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ بھی کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، کچھ بھی کریں، اس وقت تک آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی جب تک آپ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، اور جس سے آپ نے حرام کا وصولہ ہے اس کو واپس نہ کر دیں۔ آج لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، وہ تو حرام ہی ہے، لیکن دوسروں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ حاصل کرنا بھی حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر لیں کہ اب میں کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہ سے زیادہ ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی مسلمین کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔